دوستو السلام علیکم۔ آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو پاکستان کی پالیٹکس میں اور الیکشن کے بعد کی حالات میں دن بہ دن ایک تبدیلی آتی جا رہی ہے، اور ہر الیکشن کے بعد، ہر الیکشن کی واردات کے بعد ایک ہی فکرہ ہوتا ہے ہمارے مالکوں کا، جنرل صاحبان کا، اسٹیبلشمنٹ کا، کہ یار جو دھاندلی ماندلی ہوگی ہے چھوڑو اس کو، آگے چلو آگے چلو آگے چلو۔ میرا خیال ہے اب شاید آگے چلنے والی کہانی جو ہے نا وہ پرانی ہو گئی ہے۔ اب لوگ حساب مانگ رہے ہیں، اور لوگ اس حساب کو مانگتے رہیں گے کہ الیکشن میں دھاندلی کیوں ہوئی، کس نے کی، جس نے کی اس کو کفیر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ ایک لوگوں کا اب مطالبہ ہے۔ میرا خیال ہے اس سے جان چھڑوانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اب مشکل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آج کے اس ویلاگ میں دو ٹاپک پہ بات کروں گا۔ نمبر ایک تو صورتحال یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی میں مخصوص اور صوبائی اسمبلی میں مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی، سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئی، بلکہ لٹی دا مال، چوری دا مال، ڈاکے دا مال، یہ مال غنیمت کے طور پہ مختلف پارٹیوں میں بانٹ دیا گیا۔ اچھا، اب اس کے پیچھے جو دوسرا پوائنٹ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے جو لندن ایگریمنٹ ہوا تھا دو بڑے لوگوں کے درمیان، نواز شریف اور ایک دوسرے بڑے آدمی کے درمیان، وہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ 2/3 اکثریت کا وعدہ کیا تھا ہمارے مالکوں نے یا مالک نے، ٹھیک ہے جی، جو ہمارے ملک میں سب سے طاقتور ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے اس 2/3 اکثریت کو کہ جو معاہدہ ان کا تھا لندن ایگریمنٹ نواز شریف کے ساتھ، اس کو انہوں نے دوسرے طریقے سے پورا کیا ہے، یعنی کہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا؟ پہلی تو یہ صورت تھی کہ ہو سکتا ہے نواز شریف نے کہا ہو کہ ڈائریکٹ مسلم لیگ کو 2/3 اکثریت دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ہمارے مالکوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ وہ ایک ہی پارٹی کو، ایک ہی بندے کو 2/3 اکثریت دے دیں، کیونکہ اگر اس کو دیں گے تو وہ تو طاقتور ہو جائے گا، وہ تو بغیر بتائے راتوں رات چپ کر کے قانون سازی کے سارے پیپرز بنا کے اور اسمبلی میں لا کے اور وہ سب سے ہاتھ کھڑا کروا کے ساری چیزیں تبدیل کروا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ظاہر ایگریمنٹ کے مطابق وعدہ بھی پورا کرنا تھا، تو اب وہ وعدہ کیسے پورا کیا جا رہا ہے؟ وہ وعدہ اس طرح سے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا 2/3 اکثریت کا وعدہ بھی ہو، جب ضرورت پڑے اپنی مرضی کے مطابق اسمبلی سے آئین میں تبدیلی، قانون میں تبدیلی کروانے کا، تو پھر اس وقت سب سے 2/3 اکثریت کا کام لیا جائے اور وہ آئین میں، قانون میں اپنی مالکوں کی اپنی مرضی کے مطابق ساری تبدیلیاں، آئینی شکوں میں تبدیلیاں اور مطلب ساری قراردادیں وہ منظور ہو جائیں آسانی سے، 2/3 اکثریت اس لیے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ نواز شریف کو دیتے تو نواز شریف تو اس کو، آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اس کو اپنی مرضی، اپنی ضرورتوں کے مطابق استعمال کرتا، تو وہ اس کو نہیں دی گئی۔ اچھا، اب کیا کیا گیا پھر؟ اب یہ کیا گیا کہ بھائی نواز شریف آپ کے ساتھ وعدہ بھی پورا کر رہے ہیں، آپ کے گورنمنٹ کو 2/3 اکثریت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا وعدہ کیا تھا، حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ نواز شریف آؤٹ، شہباز شریف، جب کہ ساری دنیا کو پتہ تھا بھائی شہباز شریف کیونکہ وہ تابع دار ہے۔ اچھا دیکھیں نا، سلامی دے رہا ہے، چیف آف آرمی سٹاف ان کو ملنے آ رہا ہے، تو وزیر اعظم اس کو سلوٹ مار رہا ہے۔ پوری دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نہ کبھی دنیا میں آج سے پہلے ہزاروں سال میں ہوا ہے، نہ آنے والے وقت میں ہزاروں سال میں ہوگا کہ جب کسی ملک کا وزیر اعظم چیف آرمی کو سلوٹ مارے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو ان کی ذہنی اور خودداری کی حالت ہے۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے کہ وعدہ کیا ہوا تھا 2/3 اکثریت کا، وہ اس طرح سے پورا کیا کہ اپنے کنٹرول کی ایم کیو ایم، اپنے کنٹرول کی جو خواتین، ان کو بتا دیا کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی، تمہیں دے رہے ہیں، اگر تم نے ہماری مرضی کے مطابق جب ضرورت پڑی ووٹ دینا ہوگا، اگر نہیں دیں گے تو ہم یہ سیٹیں کینسل کروا کے پی ٹی آئی کو واپس کر دیں گے۔ تلوار سر پہ لٹکتی رہے، ٹھیک ہے جی۔
اب اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب شور مچا رہے تھے، 8 سیٹیں ان کو دے دی تاکہ ان کا نمبر بڑھ جائے کہ ان کی 4-5 سیٹیں ہیں، 8 وہ آ جائیں گی تو ان کے قومی اسمبلی میں 15-16 لوگ ہو جائیں گے، 12-15-16 لوگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایم کیو ایم کے 20-22-23-24 لوگ ہو جائیں گے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے مالکوں کے، جنرل صاحبان کے، اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں۔ اب یہ اپنے کنٹرول میں ہے تو نواز شریف سے کیا ہوا وعدہ 2/3 اکثریت کا وہ بھی پورا ہو گیا کہ آپ کی گورنمنٹ کو 2/3 اکثریت دے دی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ کو وزیر اعظم نہیں بنایا، آپ کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اچھا، پھر یہ کہ پاکستان کی اصل طاقت تو پنجاب ہے، آپ کی بیٹی کے پاس ہے وہ۔ مطلب ہے ہر طرح سے جو ایگریمنٹ ہوگا لکھنے میں لکھا ہوا، کیونکہ یہ لکھے ہوئے ایگریمنٹ کے بغیر یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس نے بھی نواز شریف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اس کی تحریر ہوگی، اس کی ویڈیو ہوگی، اور اس کا پاس رکھنے کے لیے کہ یہ ویڈیو اور تحریر وہ غصے میں آ کے لیک نہ کر دے، تو اس لیے اس کو 2/3 اکثریت بھی دی جا رہی ہے۔ اس کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اس کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، تاکہ یہ ساری گورنمنٹ اس کو کہا جائے دیکھو بھی نواز شریف آپ نہیں بن سکے، مجبوری ہے، کیا کریں، آپ کو تو ووٹ بھی نہیں ملے، لیکن ہم نے حکومت دے دی ہے، 2/3 بھی دے دی ہے، حکومت آپ کے گھر میں دے دی ہے، تو اب آپ ہم سے ناراض نہ ہو، ہم نے اپنے وعدے کی پاسداری پوری کر دی، اپنے معاہدے کی پاسداری پوری کر دی۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ لیکن میں آفرین کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کو، عارضی طور پر ہی صحیح، انہوں نے فی الحال کم از کم پشاور ہائی کورٹ نے 13 مارچ تک حکم امتناع جاری کر دیا ہے کہ یہ لوگ جن کو مخصوص نشستیں بانٹی ہیں چوری کا، ڈاکے کا، لٹی دا مال بنا کے، وہ حلف نہیں اٹھا سکیں قومی اسمبلی کا، کیونکہ جب ایک دفعہ حلف اٹھا لیں پھر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ریورس کرنا، تو 13 تاریخ تک انہوں نے اس کے اوپر روک لگا دی۔ اب اس کا مقدمہ چلے گا 2-4 دن اور، پھر اس کا وہ فیصلہ کرے گی، اور مجھے یہ لگ رہا ہے پشاور ہائی کورٹ میں بہتر جج بیٹھے ہوئے ہیں جو آئین اور قانون کو فالو کرتے ہیں، وہ لازمی یہ کہیں گے کہ یہ غلط فیصلہ ہے اور سیٹیں واپس سنی کو اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب یہ کیس وہاں سے دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ ان کو بھی عادت ہے سارے اہم مقدمے خود سننے کی، تو پھر وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ جو مالکوں سے آئے گا، ٹھیک ہے جی، جیسے بیٹ بلہ چھیننے کا فیصلہ مالکوں سے آیا تھا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آصف خان کو اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔